کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سیال کوٹ میں ایک علاقہ تھا۔ سیال کوٹ میں وہاں پر ایک علاقہ تھا، اس علاقے کو بڑا گاؤں کہتے تھے۔ بڑا گاؤں تھا، وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز کی طرف رجحان تھا، نماز پڑھا کرتے تھے، لوگ مسجد میں آتے تھے۔ اس علاقے میں ایک آدمی تھا، امام دین، بڑا مشہور تھا اس علاقے کا بندہ، امام دین نام تھا اس کا۔ اور اس کو بھی بڑی دفعہ لوگوں نے بھی کہا تھا نماز پڑھنے آ، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ امام صاحب نے بھی اس کو بڑی دفعہ کہا، مولوی صاحب نے، کہ نماز پڑھنے آیا کرو، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ بس اس کا کچھ ایسا ذہن تھا، باقی علاقے کے سارے لوگ نماز پڑھنے آتے اور وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ گاؤں والے تو ایک سمجھ لے وہ گھرانہ سا ہوتا ہے، ایک گھر کی بات جو ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیلتی ہے۔ اب جب تمام اس گاؤں والوں کو پتہ چل گیا یہ بندہ نماز پڑھنے نہیں مسجد میں آتا، تو امام صاحب نے مسجد میں بیٹھ کر تمام نمازیوں سے عہد لے لیا کہ یار تم تمام میرے ساتھ وعدہ کرو، امام دین اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جنازہ ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اس کا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے، اس کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ یہ وعدہ لیا۔ وہ جتنے بھی نمازی تھے مسجد میں بیٹھے تھے، انہوں نے امام صاحب سے وعدہ لے لیا، جی اگر یہ امام دین دنیا سے گیا نا تو اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ وقت آیا، امام دین دنیا سے چلا گیا۔ ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے، آج کوئی کل کوئی، جتنا بھی طاقتور بندہ ہو، جتنا بھی امیر بندہ ہو، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے۔ اب جب امام دین کا آخری وقت آیا، مر گیا، خبر پھیل گئی امام دین مر گیا ہے، اب عہد لیا ہوا تھا اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا۔ امام مسجد صاحب جو تھے، مولوی صاحب، وہ اٹھے اور سیدھا ہی امام دین کے گھر چلے گئے اور جا کر اس کو غسل دینے لگ گئے۔ امام دین کو جو نماز نہیں پڑھنے آتا تھا اس کو غسل دینے لگ گئے، اس کو خود کفن دیا۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا مولوی صاحب بات تو بڑی اچھی ہے کہ آپ خود غسل دے رہے ہیں، اسے کفن پہنا رہے ہیں، آپ نے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ مسجد میں نہیں آتا، تو آج کیا بات ہو گئی کہ آپ خود غسل بھی دے رہے ہیں اور کفن بھی پہنا رہے ہیں؟ تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ امام دین فوت ہوا ہے نا، اس کے گھر والوں نے مجھے خبر نہیں دی، کسی نے آ کے مجھے بتایا نہیں، لیکن مجھے پتا کیسے چلا کہ میں خواب میں تھا تو حضور خواب میں آئے اور کہا مولوی صاحب اٹھیں اور امام دین کو غسل بھی دے اور کفن دے کر جنازہ پڑھا کر آئے، کفن دے کر جنازہ پڑھا کر آئے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ بندہ تو ایسے تھا، وہ تو مسجد میں نہیں آتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک احسن کام اللہ کو پسند آ گیا ہے اور اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ کیا کام تھا کہ ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی، اس کی بیوی نے کہا امام دین چھت پر چلا جا کر لکڑیاں کٹھی کر لے، بارش ہونے والی ہے، آگ نہیں جلے گی، تھاپیاں لگی ہوئی ہیں، تھاپیوں کو سمیٹ لے، کیونکہ بارش پڑ گئی وہ گیلی ہو جائے گی، اگر گیلی ہوگی تو وہ جلے گی نہیں۔ امام دین چھت پڑ گیا تو کٹھی کر رہا تو بارش شروع ہو گئی، تو اس کی نگاہ مسجد کی طرف پڑی، اس نے مسجد کے روشن دان کو دیکھا، مسجد کے روشن دان کے اندر بارش کا پانی جا رہا تھا اور بارش کا پانی صحن کے اندر جا رہا تھا۔ اس نے اپنی لکڑیاں بھی چھوڑی، تھاپیاں بھی چھوڑی، سیدھا مسجد کے صحن میں چلا گیا۔
جا کے اس روشن دان کو بند کیا تاکہ مسجد کے اندر پانی نہ گرے، کپڑے لیے اور مسجد کے صحن کو صاف کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے یہ عمل کیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق اچھا رکھ لینا، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا نسبت لگا لینا، اس کے ساتھ اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آج کل کا وقت تو تبدیل ہو گیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں یہ اندرون شہر ہی گیا تھا، اندرون لاہور ہی گیا، تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کی جو دیوار تھی نا، دیوار بیک والی دیوار، اس مسجد کی دیوار کے ساتھ وہ کوڑے والا ڈبہ ہوتا ہے نا جس میں کوڑے پھینکتے ہیں، وہ ڈبہ رکھا ہوا تھا مسجد کی دیوار کے ساتھ، اور اس میں کوڑا ڈال رہے تھے لوگ، کوڑا بڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے نا کہ اگر یہی ڈبہ کسی گھر کے دروازے کے پاس ہوتا، کسی دنیا دار کے گھر کے پاس ہوتا، اور لوگوں اگر ہم ایک کوڑے کا شاپر کسی کے گھر کے دیوار پر رکھ دے نا، وہ بندہ نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر کوڑا رکھنے کی، تیری ہمت کیسے ہے کہ میرے دروازے کے آگے یا دیوار پر تو نے کوڑا رکھ دیا۔ یہ دنیا دار بندہ چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن